اقوام متحدہ نے غزہ شہر کو باضابطہ طور پر قحط زدہ قرار دے دیا۔ 1,30,000 بچوں سمیت 5.5 لاکھ افراد شدید قحط کا شکار۔ اگلے ماہ کے آخر تک تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ۔ بھوک کی نگرانی کرنے والے ادارے نے خوفناک اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لکھا کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی 98% زراعت ختم ہو چکی، پینے کے پانی کے ذخائر بھی تباہ کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز امداد کے گوداموں پر بھی مسلسل حملے کر رہی ہے۔ نقل مکانی کے احکامات تکالیف مزید بڑھا رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں بھوک کی صورتحال ناقابل بیان۔ بچے روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں تو مائیں بچوں کو بھوکا دیکھ کر تڑپ رہی ہیں، مگر عالمی ضمیر اب تک نہ جاگا۔ سعودی عرب، برطانیہ، ترکیہ اور آئرلینڈ کا غزہ میں قحط کی تصدیق پر شدید تشویش کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے قحط کی تصدیق کو اخلاقی المیہ قرار دیا۔ آئرش صدر نے امداد کی بندش پر یورپی یونین سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق جیرمی لارنس کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط اسرائیلی حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ المیہ ہے کہ باہر ہزاروں ٹرک امداد موجود ہے مگر اندر قحط کا راج ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حمایتی حکومتیں بھی جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ حماس نے ہماری شرائط مان کر ہتھیار نہ ڈالے تو غزہ شہر مکمل تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی دھمکی۔ کہا حماس تمام قیدیوں کو رہا کرے اور اسرائیل کی شرائط مان کر جنگ ختم کرے ورنہ غزہ شہر کی مکمل تباہی کے لیے تیار رہے۔ حماس نے اسرائیل کاٹز کا بیان نسل کشی کے منصوبے کا اعتراف قرار دے دیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کے مظاہرے، نیتن یاہو سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کا مطالبہ۔ یروشلم میں بھی نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج۔ شرکاء نے منگل کو ملگیر احتجاج اور ہاسٹیج اسکوائر پر مرکزی ریلی کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیلی فورسز کی تازہ کارروائی میں مزید 71 فلسطینی شہید۔ بھوک کے باعث بھی 3 افراد نے دم توڑا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپوں میں 6 فلسطینی گرفتار۔ رواں سال یورپ میں جنگلات کی آگ کا بدترین سال۔ اب تک 10 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر ہر شے جل کر راکھ ہو چکی۔ ماہرین نے وجہ موسمیاتی تبدیلی، شدید گرمی کی لہر اور زمین کے غیر متوازن استعمال کو قرار دے دیا۔ ادھر امریکی ریاست ایریزونا میں گردالو طوفان فینکس اور ٹیمپے سمیت دیگر علاقے لپیٹ میں آ گئے۔ فضا میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کا سب سے زیادہ قابل بھروسہ شراکت دار اور مضبوط سپورٹر رہا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا وزیر خارجہ وانگ جی کے دورہ پاکستان پر بیان۔ چینی دفتر خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات شاندار ہوئی۔ عالمی منظرنامہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ وانگ جی نے دورہ پاکستان کے دوران صدر مملکت، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کی۔ تمام شعبوں میں پاک چین شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ گلگت بلتستان کی تحصیل گوپس میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی۔ تلیداس گاؤں کا 80% حصہ تباہ، 100 سے زائد گھر، مساجد، سکولز اور زرعی زمینیں متاثر۔ دریائے خضر کا بہاؤ رکنے سے 6 سے 7 کلومیٹر طویل جھیل بنی۔ پہاڑ پر موجود چرواہے کی بروقت اطلاع سے آبادی نے انخلا کیا اور بڑے جانی نقصان کا خطرہ ٹل گیا۔ زمینی راستے متاثر ہونے سے علاقہ مکین محصور رہے۔ پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا۔ پہاڑ پر سے چرواہے کی فیملی کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کا متاثرہ علاقے کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے نقصانات اور ریسکیو کارروائیوں پر بریفنگ دی ہے۔ پاکستان کی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بچے تربیت حاصل کر کے ملک کو بحران سے نکالیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 300 طلبہ کو زرعی تربیت کے لیے چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب۔ بولے زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اولین ترجیح ہے۔ محنت کر کے ملک کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں قرضے نہ لینے پڑے۔ میرٹ کو اپنا لیں تو ترقی میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بلوچستان کو ترقی کی دوڑ میں دیگر صوبوں کے برابر لا رہے ہیں۔ بلوچ طلبہ بہت ذہین ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم سمیت ہر پروگرام میں بلوچستان کا کوٹا 10% کر دیا ہے۔
दहशत गर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। मुसल्लह फ़ौज इंडियन प्रॉक्सीज़ का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। DGISPR की कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान के मुहिब वतन और गयूर अवाम मुल्क दुश्मन अनासर और उनके बैरूनी आकाओं से बखूबी आगाह हैं। मुल्क दुश्मनों की जानिब से मायूसी फैलाने की मज़मूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। CPNE वफ़द ने DGISPR को यादगारी शील्ड पेश की। 9 मई केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के पूछने पर पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है कि 2 रोज़ में 2 बेटों की गिरफ्तारी उन पर दबाव डालने का हथकंडा है। ये लोग चाहते हैं बानी PTI का पैगाम अवाम तक ना पहुँचाऊँ, मगर हम डरेंगे नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी सियासी तनाव पैदा करने का हरबा करार दे दिया। कहा, हम जब भी तनाव कम करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाती हैं। इस साजिश को ख़त्म करना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा का कहना है कि शाहरेज का PTI के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस को भी 2 साल बाद उनकी याद आई। कराची में 2 दिन की बारिश के बाद शाहराहों से पानी साफ, मगर मुल्हका इलाकों और सड़कों पर पानी और कीचड़ मौजूद। गली मोहल्लों की सूरत हाल अब तक। नए तामीर रोड्स पर भी गड्ढे पड़ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपोजिशन की तनकीद को बोगस करार दे दिया। कहा, कराची के नालों में 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश है। 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर नाले साफ ना होते तो इतना पानी कैसे निकलता। उधर कराची के तमाम अहम इलाकों से पानी निकाले जाने की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मुराद अली शाह की कमिश्नर कराची को शहर से मुकम्मल निकासी आपका हुक्म। मुल्क में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जहलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हका नदी नालों में पानी का बहाव तेज़। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध के सैलाब की तबाही, पानी चावल और कपास की फसलें बहा ले गया। दर्जनों देहात की आबादी की नकल मकानी। पंजाब में मजीद बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला मरीम नवाज का इंतज़ामिया को तैयार रहने का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। व्हाइट हाउस के मुशीर की रूसी तेल खरीदने पर भारत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में पीटर नवारो ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत यूक्रेन में खून रेजी में अपने किरदार को तस्लीम ही नहीं करना चाहता। भारत पर आयद 50% टैरिफ अगले हफ्ते से नाफिज हो जाएगा। पीटर ने चीन के साथ कुर्बत बढ़ाने पर भी भारत को तनकीद का निशाना बनाया। रूस पर फिलहाल कोई पाबंदी, टैरिफ या कुछ और इकदाम नहीं करेंगे। 2 हफ्तों में मालूम हो जाएगा कि पुतिन कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का अपने इकदामात को तारीखी करार दिया। बोले, टैरिफ डील्स के जरिए खजाने को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी की तारीख बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया।